بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نماز تہجد کا بیان، اس کی اہمیت، ثواب اور درجات بتائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیانی رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز یعنی کہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے، قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے اور گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی، معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ اس حدیث میں نماز تہجد کی 4 خصوصیتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ دور قدیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے۔ نمبر 2، قرب الہی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ نمبر 3 اور 4، گناہوں کا کفارہ بن کر ان کے اثرات کو مٹانے اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ نہیں اٹھی تو اس کے چہرے پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اسے بیدار کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز ادا کی، اپنے شوہر کو بھی جگایا اور پھر اس نے بھی اٹھ کر نماز پڑھی، اور اگر وہ نہ اٹھا تو اس کے چہرے پر پانی کا ہلکا چھینٹا دے کر اٹھایا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات فرمائی تھی، وہ نماز تہجد کے بارے میں آپ کے ارشادات سن کر اور آپ کا حال دیکھ کر یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ اس میں بندہ کیا پاتا ہے اور اس سے محروم رہ جاتا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ فرق مراتب کے باوجود عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا۔ اس لیے قدرتی طور پر ان میں سے ہر ایک اس دولت کا شائق اور عریض تھا۔ اس کے باوجود ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ضرور ہوتا ہوگا کہ رات کو شوہر کی آنکھ وقت پر کھل گئی ہو اور بیوی سوتی رہ گئی ہو، یا بیوی کی آنکھ کھل گئی ہو اور شوہر سوتا رہ گیا ہو، پھر جاگنے والے نے سونے والے کو اٹھانا چاہا، اور اگر سستی اور نیند کی وجہ سے اس وقت آمادہ نہ ہوا تو محبت و تعلق کے اعتماد پر چہرے پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ طرز عمل کسی کشیدگی اور ناگواری کا باعث نہ ہوگا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ باہمی محبت میں ترقی اور اضافہ ہوگا۔ بہرحال اس حدیث کا تعلق ایسی صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب انہی خوش نصیب شوہروں اور بیویوں کے لیے ہے جو اس کے لیے اہل ہوں اور بذات خود بھی اس عظیم نعمت نماز تہجد کے قدر شناس اور شائق ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنے مقررہ وقت سے یا اس کے کسی جز سے سوتا رہ گیا ہو، پھر اس نے اس کو پڑھ لیا، نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان، تو لکھا جائے گا اس کے حق میں رات والا ثواب گویا اس نے رات ہی میں پڑھ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے رات کے لیے اپنا کوئی ورد مقرر کر لیا ہو، مثلا یہ کہ میں اتنی رکعتیں پڑھا کروں گا اور اس میں قرآن مجید اتنا پڑھوں گا، اور کسی رات کو سوتا رہ جائے تو اس کا پورا ورد یا کوئی جز فوت ہو جائے، اگر وہ اسی دن نماز ظہر سے پہلے اس کو پڑھ لے تو حق تعالیٰ اس کے لیے رات کے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نیند یا بیماری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد فوت ہو جاتی تو آپ دن کو اس کی بجائے 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی نماز تہجد کی فضیلت، اہمیت، درجات اور اس کا ثواب۔ اگر آپ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوئے تو
برائے مہربانی دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ آل کر کے پریس کریں تاکہ آپ کو بھی آئندہ نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔